नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन, आज जो हमारा मौजू है वो बलूचिस्तान में जो बच्ची के कत्ल का वाक़या पेश आया है वो है, इस सारे बारे में इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है, इस्लाम की इस बारे में क्या तालीमात हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस मुख्तसर वीडियो में हम इस मौजू के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कुरान और सुन्नत में हमारे लिए इसमें क्या रहनुमाई मौजूद है। अल्लाह ताला हमको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले इस्लाम में ये है कि बच्चों की तरबियत है, ये वालिदैन की सबसे पहली और अहम ज़िम्मेदारी है कि बच्चों की तरबियत करें। अगर बच्चों की तरबियत इस्लामी नहज के ऊपर होगी तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ऐसे वाक़यात पेश नहीं आएंगे। बहरहाल बाकी रहा, हदायत का मामला वो अल्लाह के हाथ में है, इंसान कोशिश करता है। लेकिन इस सारे बारे में सबसे पहली बात यह है कि जो औरत है, ख़ातून है, कमवारी, उसका बग़ैर वली के निकाह नहीं हो सकता है। इस्लाम की इस बारे में बहुत सी तालीमात हैं सही हदीस में, और कुरान और सुन्नत के मुताबिक औरत वली के बग़ैर निकाह नहीं कर सकती। और वली कौन होता है? वली उसका बाप होता है, बाप ना हो तो भाई होता है, भाई ना हो तो चचा होता है, और इधर चचाओं में से कोई ना हो तो मामू होता है। बहरहाल रिश्तेदारों में से कोई आदमी वली होता है, उसका मौजूद होना और दो गवाहों का होना ज़रूरी है। अब रहा मसला ये कि इसमें अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो बेटी की रज़ामंदी के बग़ैर भी निकाह नहीं होता। अगर बेटी राज़ी नहीं है तो उसकी नाराज़गी है तो ज़बरदस्ती अपना नज़रिया या अपने ख़यालात को उस बेटों के ऊपर या बेटियों के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है तो ये भी ठीक नहीं है, ऐसे भी निकाह नहीं होता। इसमें इत्दाल का रास्ता यही है कि सबसे पहली ज़िम्मेदारी वालिदैन के ऊपर है कि बच्चों के जज्बात व एहसासात का एहतराम करें, उनकी सही तरबियत करें, उनकी सही रहनुमाई करें। तो अगर वालिदैन की पहली ज़िम्मेदारी है कि बच्चों के एहसासात का ख्याल करें, और दूसरे नंबर पर बच्चों की भी ज़िम्मेदारी है कि हमारा तजर्बा कम है, हमारी उम्र कम है, अक्ल में, तजर्बे में, फ़हम व फ़रासत में और दुनियादारी के मामलात में हमारे वालिदैन का तजर्बा ज़्यादा है, लिहाजा हम उससे इस्तिफ़ादा करें और इस मामले को बड़ों के ऊपर छोड़ दें। लेकिन अगर ऐसी बदमज़गी पैदा हो जाए तो इस बारे में इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है। सबसे पहले यह है कि जो मर्द है ना, मर्द, उसको वली की ज़रूरत नहीं है। बेटा खा कंवारा है, खा वो अपनी दूसरी शादी कर रहा है या पहली शादी कर रहा है, तो बेटे के लिए वली का होना, मर्द के लिए वली का तलाश करना ज़रूरी नहीं है। और दूसरे नंबर पर बेवा औरत है या मुतल्लका औरत है, उसके लिए भी वली की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कंवारी औरत के लिए वली का होना ज़रूरी है। इस सिलसिले में जो लड़कियां भाग के चली जाती हैं, कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, तो इस सिलसिले में इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है। तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट को चाहिए, अदालत को चाहिए, अगर ऐसा मामला पेश आ जाए तो बेटी के वालिदैन को और बेटे के वालिदैन को दोनों को बुलाकर अदालत में उनको एक टाइम फ्रेम देना चाहिए कि उसमें अपनी वो फ़हम तफ़हीम से कोई इत्दाल का रास्ता निकाल लें तो बेहतर है। तो अदालत को चाहिए, अदालत की भी ज़िम्मेदारी है कि ये मुल्क पाकिस्तान का इस्लाम के नाम पर कायम हुआ है, कि यूरोपीय कंट्री नहीं है, ना कोई अमेरिका की कोई रियासत है, ये पाकिस्तान है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कायम हुआ है, इसमें मुसलमान रहते हैं। तो ये अदालत की ज़िम्मेदारी है, अगर उसके पास ऐसा मामला चला जाए तो अदालत दोनों फ़रीक़ैन को बुलाए और अफ़हाम तफ़हीम से कोई इत्दाल का रास्ता निकाल ले, ये बेहतर रास्ता है। लेकिन अगर ये मामला हो गया है तो अब जो कत्ल का मसला हुआ है, बच्चे के कत्ल का मामला पेश आया है, इस बारे में क्या है। इस्लाम में ज़रा बात गौर से सुन लें, इस्लाम में 3 बातों के अलावा कत्ल नाजायज़ है। वो 3 बातें कौन सी हैं? पहली बात यह है कि आदमी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाए, मुर्तद हो जाए, मुसलमान हो के काफिर हो जाए, वो वाजिबुल कत्ल है। और दूसरा आदमी वो है
جو کسی کو ناحق قتل کرے، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے، قتل کے بدلے قصاص میں اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اور تیسرے نمبر پر غیر شادی شدہ آدمی یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو اس کے لیے سزائے موت ہے۔ اب اس کی ایپلیمنٹیشن کیا ہے، اس کی لمٹس اور حدود کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل، کیونکہ ہم کسی قبائلی نظام کے تحت نہیں، الحمدللہ یہ ملک پاکستان کا ہے، یہاں ایک نظام موجود ہے، کوئی بھی ملک ہے اس کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے، تو جو سزا ہوتی ہے عدالت کی طرف سے ہوتی ہے، جو گورنمنٹ کی عدالت ہے، گورنمنٹ کی سرٹیفائیڈ عدالت ہے، اس کی طرف سے سزا ہوتی ہے، تو وہی سزا کی ایپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ اگر قتل کا بدلہ ہے تو وہ سزائے موت جو ہے وہ عدالت دے گی۔ اسی طرح اگر شادی شدہ جوڑا اس سے برائی کا ارتکاب ہوتا ہے یا ایسے معاملات پیش آتے ہیں تو اس کو بھی اس کی ایپلیمنٹیشن بھی عدالت کروائے گی۔ اور تیسرا معاملہ جو مرتد ہو گیا ہے تو اس کا معاملہ بھی عدالت میں پیش ہوگا۔ اپنے تئیں انفرادی طور پر یا قبائلی طور پر یا اپنے خاندانی طور پر کسی فیصلے کو ایپلیمنٹیشن کا اس کی کر دینی، یہ صریحاً اسلام کے بھی خلاف ہے اور پاکستان کے قوانین کے بھی خلاف ہے۔ تو اس میں مجھے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ راتوں کو گشت کرتے تھے تاکہ کوئی کسی غریبوں کی، مسکینوں کی، مفلوق الحال لوگوں کی پریشانی دیکھی جا سکے۔ تو اس طرح گشت کر رہے ہیں تو ایک گھر سے آواز آئی موسیقی کی، ناچ گانے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئی کہ مدینہ تو رسول ہو اور ایسے معاملات پیش ہوں، تو آپ نے دیوار پھلانگ کے دیکھا تو ایک آدمی ہے، تو وہ اس کے پاس ایک عورت ہے، وہ گانا گا رہی ہے اور شراب کا پیالہ پڑا ہوا ہے اور رقاصہ اپنا رقص پیش کر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کھینچ لی، اس کی گردن اڑانے لگے کہ یہ مدینہ تو رسول ہے، اتنی بے حرمتی کر رہا ہے اللہ کے نبی کی شہر کی۔ تو جب یہ معاملہ پیش آیا اس نے کہا امیر المومنین ٹھہر جائیے، میں نے بھی غلطی کی ہے، آپ کی بھی غلطی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کسی کے گھر کی دیوار پھیلانگ کے اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے ہیں، تو آپ نے دروازے کی بجائے میری دیوار پھیلانگی ہے، تو آپ نے بھی غلطی کی اور میری بھی غلطی کی ہے۔ امیر المومنین نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ میری غلطی معاف کر دیں، میں آپ کی غلطی معاف کر دیتا ہوں، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ دیکھیں اگر جوڑے نے غلط کام کر لیا ہے، اس نے غلط کام کر لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا اس کی سزا قتل ہے؟ جو ہم قتل کر رہے ہیں، جو کسی کو ناحق بندہ قتل کرتا ہے اس کی سزا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عبدالآباد جہنمی ہے۔ جو کسی مسلمان مومن کو قتل کرتا ہے اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اللہ پوری کائنات زمین و آسمانوں کو بھی جہنم میں پھینک دے، اللہ کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے۔ کیا اس کی سزا قتل ہے؟ وہ تو غلط کر رہے ہیں، کیا ہم ٹھیک کر رہے ہیں؟ ہم تو اس سے بھی بڑا جرم کر رہے ہیں۔ اگر اس جوڑے نے اجازت کے بغیر جا کے عدالت میں شادی کر لی ہے تو ہم اس کو قتل کر رہے ہیں، تو قتل کرنا جرم ہے یا جا کے وہ نکاح کرنا عدالت میں بڑا جرم ہے؟ تو وہ بھی غلط کر رہے ہیں، ہم بھی غلط کر رہے ہیں، تو غلط کام کو غلط سے نہیں روکنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں ہماری ذمہ داری گورنمنٹ کی بھی آتی ہے، خواہ مسلمان کسی ملک میں بھی رہ رہے ہیں، ان کا یہ حق نہیں، خواہ ہندوستان میں رہ رہے ہیں، امریکہ میں رہ رہے ہیں یا یورپ میں رہ رہے ہیں، وہاں کے قانون کو فالو کریں۔ اگر پاکستان میں رہ رہے ہیں، مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، ان کو پاکستان کے قانون کو فالو کرنا ہوگا۔ اس کی مثال سیرت نبی سے ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام جو دفعت بھیجا حبشہ میں نجاشی کی حکومت میں، تو وہاں مسلمان گئے، امن طریقے سے رہ رہے ہیں، تو غیر مسلم حکومت میں مسلمانوں نے وہاں کے قواعد و ضوابط کو، وہاں کے قوانین کو فالو کیا، ان کو مانا، امن سے رہے۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان ملک میں غیر مسلم رہتے ہیں، امن سے رہتے ہیں اور پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں تو بسم اللہ، تو ہم تو ہیں پاکستانی اور پاکستان میں رہ رہے ہیں اور پاکستان کے قانون کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ یہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ریٹ قائم کرے، تو ہم ریٹ تو گورنمنٹ قائم کر لیتی ہے، اگر کوئی سیاسی ایجیٹیشن ہو، سیاسی جلسہ ہو اور سیاسی تنقید ہو، اس کے لیے تو ہم بڑی اپنی گورنمنٹ اس کے لیے اپنی ریٹ قائم کرتی ہے اور بندے بھی اٹھا لیتے ہیں، خواتین کو بھی اٹھایا جاتا ہے، یہ گورنمنٹ کا حق ہے، ٹھیک ہے، امن قائم کرنا ہے، قطع نظر اس کے کہ اس میں سیاست کون کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ بہرحال اگر گورنمنٹ اپنی پولیٹیکل معاملات میں ریٹ قائم کر سکتی ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے معاملات میں بھی اپنی ریٹ قائم کرے، اور حق بنتا ہے اور عوام کو جان و مال کا تحفظ دے،
اور ایسے لوگوں کو کافر کردار تک پہنچائے اور ایسے لوگوں کو قانون کے شکنجے میں جکڑے، تو یہ غلط بات ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں اسلام ہماری رہنمائی یہ کرتا ہے کہ ہم کسی کو مسلمان وہ ہے نہ وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیتا ہے نہ اپنی زبان سے۔ اگر ہم اپنے ہاتھ سے یا زبان سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں مسلمان نہیں ہے۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس بارے میں ہم اسلام کی تعلیمات کے اوپر پورا عمل کریں اور ایسے معاملات سے بچنے کے لیے بچوں کی تربیت صحیح نہج پر کریں، اور اس میں والدین کی پہلی ذمہ داری ہے، دوسری ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے، حکومت کی ہے، اور تیسری ذمہ داری بچوں کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی اور اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔